الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے صحابہ اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ گنٹھیاں یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ جناب آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے، اور اس اعتبار سے انٹرسٹنگ صاحب کہ آپ نارملی آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سبزیاں موجود ہوتی ہیں، پھل موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف ہمیں غذا کے طور پہ عطا نہیں کیا، بلکہ اس میں شفا بھی ہے بیماریوں کے حوالے سے۔ یعنی انتہائی انفارمیٹو پروگرام انشاءاللہ آج ہوگا ناظرین، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ ہر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر بیماری کی شفا یابی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، لہٰذا یہ اسی مالک کی قدرت ہے کہ اس نے بیماری سے پہلے شفا اتاری ہے۔ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، یعنی اسی کو تمام چیزوں کا علم ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور وہی شفا دینے والا بھی ہے، اور یہ اسی کو زیبا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں شفا عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ظاہر ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دواؤں کا باقاعدہ سہارا لیتا ہے، جبکہ ہم روزمرہ زندگی میں کھانے کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں سے بیشتر اشیاء اپنی علیحدہ طبی خاصیت رکھتی ہیں، جس کے بارے میں ظاہر ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ان میں سے بیشتر اشیاء ایسی ہیں جو انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ یعنی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہماری جسمانی صحت بگڑتی ہے تو اس کی بحالی کے لیے بہتر اور عمدہ غذا کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں علاج بالغذا اپنی افادیت کے پیش نظر پوری دنیا میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے ناظرین، جو کہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ اگر کسی بیماری کو مناسب غذا مثلا سبزیوں سے اور پھلوں سے جو ہے باقاعدہ استعمال کروا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے یا شفا یابی کی طرف لے جایا جائے مریض کو، تو یقیناً یہ علاج کم نہیں ہے بلکہ وہ شفا کی طرف جاتا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بعض روزمرہ کی جو استعمال میں آنے والی سبزیاں اور جو پھل ہیں اپنے اندر بے انتہا ایک تو قوت بھی رکھتے ہیں اور اپنے اندر شفا بھی رکھتے ہیں، اور اگر انہی کے ذریعے سے نحیف اور کمزور افراد کو قوت مہیا کی جائے تو یہ انتہائی مناسب طریقہ کار ہے۔ ناظرین کرام، ہم انسان نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں، اس میں یعنی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ اس پالنہار نے ہمیں غذا کے معاملے میں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کا ادراک انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہیں والتین والزیتون فرما کر انجیر اور زیتون کی قسم یاد فرمائی ہے، تو کہیں سورہ واقعہ میں بغیر کانٹے والی بیریوں کے درخت یعنی اور کیلے کے جو گچھے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو کہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان کہہ کر میووں، کھجوروں اور اناروں کا ذکر فرمایا ہے، اور کہیں سورہ نحل اور سورہ نبا میں انگوروں کا اور سورہ نبا میں ہی ترکاریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور دیگر آیات میں ناظرین ان پھلوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ نعمتیں کس قدر عالی شان ہیں کہ آج کی ماڈرن سائنس انہیں سپر فوڈ کہہ کے یعنی ان کو قرار دے کر مناسب مقدار میں یہ پھل کھانے والے جو ہیں ان کو یہ تاکید کرتی ہے کہ پھل کھائیں تاکہ وہ بیماری سے شفا یابی کی طرف جائیں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال کریں۔ آپ صرف اس بات پر صرف غور کر لیجئے نا کہ اس خالق و مالک نے ہمیں پھلوں اور سبزیوں کی صورت میں وہ قیمتی ترین خزانہ عطا کیا ہے کہ جس میں خالق کائنات نے ایسی انمول طاقت رکھی ہے کہ یہ انسان کے لیے بہترین غذا
بھی بن جایا کرتے ہیں، اور ان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ موذی ترین امراض میں، جی ہاں موذی ترین امراض میں بہترین علاج بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اطباء، حکماء، ایون ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے مختلف بیماریوں اور ان کی علامات اور ان کی پیچیدگیوں پر قابو پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ پھل اور سبزیاں صحت اور تندرستی کا ضامن بھی ہیں اور متعدد امراض سے شفا اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ قدرتی علاج کے تمام طریقوں میں، یہ ذہن میں رکھیے، تمام طریقوں میں پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کو شروع سے ہی خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ an apple a day keeps the doctor away، یعنی ایک صرف آپ سیب اگر دن میں کھا لیتے ہیں تو وہ سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ بیماری کے دوران ناظرین پھلوں کے استعمال کی خاص طور پر تاکید کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو جو پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تاکید کرتا ہے کہ آپ نے یہ جوسز پینے ہیں یا یہ آپ نے پھل کھانے ہیں۔ پھل ناظرین قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس میں نشاستہ موجود ہے، جس میں پروٹینز موجود ہیں، جس میں وائٹامنز موجود ہیں، جس میں نمکیات موجود ہیں، جس میں فائبر موجود ہے، یعنی کارب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے اس کا فیول ہوا کرتا ہے، یعنی اس طرح کے جتنے بھی قدرتی انمول تحفے ہیں وہ سب کے سب آپ کو پھل میں ملتے ہیں، جو جسم کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہیں، جس کی کمی بیشی سے انسان مختلف امراض میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ اور ہر پھل ناظرین اپنے اندر غذا کا اور علاج کا ایک خاص جہاں لیے ہوئے ہے، ہاں یہ خاص جہاں لیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین پر یہ خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ہر طرح کی سبزیاں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں۔ پاکستان میں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کی جو موسمی سبزیاں ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں اور آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ سبزیوں میں وائٹامنز کی آپ بات کریں، معدنیات کی آپ بات کریں، خاص طور پر فائبر کی اگر آپ بات کریں، یہ تمام غذائی اجزاء جو ہیں اس میں باقاعدہ پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی بہترین شراکت دار ثابت ہوتے ہیں، اور جن کی کمی سے ظاہر ہے ناظرین لوگ جو ہیں پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ سبزیوں کا باقاعدہ اور درست استعمال کس طرح آپ کو صحت کی حالتوں میں بہترین کر دیتا ہے اور بیماری سے آپ کو روکنے میں یعنی بیماری کی طرف جانے سے آپ کو روکنے میں مدد دیتا ہے، اس کا ادراک شاید ہمیں نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً ان کو ہوتا ہے جو باقاعدہ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سبزیاں کھانے سے ناظرین آدمی تندرست توانا بھی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے گا جو لوگ زیادہ تر ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کھایا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ تندہی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے ہیں، اور تھکن ان کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ بلکہ غذا پر تحقیق کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 2.5 کپ سبزیاں کھانے سے آپ دل کی بیماریوں سے اور فالج سے دور رہا کرتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کینسر سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لہذا ناظرین صحت مند اور تر و تازہ رہنے کے لیے تازہ سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ بس آخری بات، بھئی میں تو سیدھی بات آپ کو بتاؤں، میں تو اپنے کم از کم معاملے میں جو ہے نا بڑا اس معاملے میں بہت یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایکٹیو رہتا ہوں ذہنی طور پہ کہ میں نے جو ہے وہ اپنا پھلوں اور سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج سے ایک بات تو طے کر لیجئے کہ پھلوں کو اور سبزیوں کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا ہے۔ اس وقت 2 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر غذائیات ہیں، محترمہ عائشہ ناصر صاحبہ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ناظرین، کمال شخصیت ہے، آپ وفاقی متصب برائے ٹیکس ہیں، یہ تو آپ کا ایک حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ آپ کا سوشل ورک ہے، یعنی پورے پاکستان میں صاحب آپ کی دھوم ہے، آپ کمال کام کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ خاص طور پہ اس وقت فلسطین کے حوالے سے، غزہ کی پٹی کے حوالے سے آپ بہت کام کر رہے ہیں، اور ایک ویسے تو آپ نے ظاہر ہے کئی کتابیں لکھی، لیکن ایک کتاب آپ کی جو دوا غذا اور شفا، یہ بڑی ہی کمال کتاب ہے۔ آج ناظرین اسی حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری شخصیت بس اب کچھ ہی لمحوں میں آپ کو تعارف کراؤں گا، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، تو اور یقیناً ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے آپ گفتگو بھی سننا چاہیں گے اور جن سے آپ ٹپس بھی لینا چاہیں گے۔ معروف بلکہ ممتاز ہربلسٹ جناب ڈاکٹر جمیل میروی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ میں ظاہر ہے مجھے اندازہ اسموگ ہے، اور آپ ہے نا کہ اپنا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، آپ پہنچ گئے بہرحال آپ لوگ۔ تو سب سے پہلے جی آغاز کرتے ہیں عائشہ صاحبہ، لیڈی فرسٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ پہلے تو یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو میرا خیال ہے جو ابھی موسم کے جو پھل ہیں جس میں سیب ہے، انار ہے اور کیلے ہیں، ہے نا،
اور ظاہر ہے کیلے کے گچھوں کا تو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر انار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تو ان کے اچھا ڈائریکٹلی فوائد سے آغاز کیجیے گا اور کن کن بیماریوں میں جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ میکسیمم انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. آغاز کیجیے. اب بہت ساری چیزیں تو جنید صاحب آپ نے خود ہی کور کر لی، لیکن تینوں پھل جو ہیں وہ کولیسٹرول کے لیے بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کا بہت اچھا سورس ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کینسر کے لیے پھل اور سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں چونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کا سورس ہوتی ہیں، تو جو ہماری باڈی کے اندر زہریلے مواد ہوتے ہیں جس کو فری ریڈیکلز ہم کہتے ہیں، یہ ساری سبزیاں اینڈ سارے فروٹس جو ہیں وہ اس کو سپریس کر کے باڈی سے فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، وچ مینس کہ یہ آپ کو کینسر سے بچائیں گے، یہ آپ کو ڈائبٹیز سے بچائیں گے، یہ کولیسٹرول کے اگینسٹ ہیلپ کریں گے. ساری تینوں کے فروٹس جو ہیں وہ بلڈ پریشر کو مینیج کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اگر ہم سیب کی بات کریں، سیب کے بارے میں پہلے تو میں ایک مت بتاتی چلوں. ایک مت ہے کہ یہ آئرن کا بہت اچھا سورس ہے، اس پہ آئرن نہیں ہے، پلیز اس چیز کو. اچھا ہاں جی، یہ آئرن کا اچھا سورس نہیں ہے، اس میں جسٹ 1% آئرن ہے. میں بھی یہی بچپن سے میں بھی بچپن سے یہی سنتی سمجھتی آ رہی تھی کہ جی آئرن کا بہت اچھا سورس ہے. یہ بیسکلی میگنیشیم اینڈ پوٹیشیم کا اس سے بہتر سورس ہے. اچھا، اب جو میگنیشیم ہے وہ ہمارے اسٹریس کے لیے بہت اچھا ہے، تو منرلز کے ظاہر ہے مطلب پارٹ بالکل ٹھیک. بالکل. اب جن لوگوں میں اسٹریس کا مسئلہ ہے یا جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہیں، ایپل ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر موجود فائبر ہے وہ آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا. سو جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ انہیں چاہیے کہ وہ ایک سیب نہار منہ کھائیں. اینڈ اگر ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے اور میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو سیب اس میں بھی ایک بہت اچھی آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹیشیم ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کو اسٹیبل کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اگلی چیز کیلا، فائبر کا بہت اچھا سورس ہے. کیلا وہ فروٹ ہے جو قبض میں بھی پیشنٹ کو دیا جا سکتا ہے، جو ڈائریا میں بھی دیا جا سکتا ہے. بہت سافٹ فوڈ ہے. اچھا. اینڈ یہ جب ہضم ہوتا ہے تو یہ جو ایک میدے پہ زور ہوتا ہے، جو ایون سیب بھی ڈالتا ہے، جو تیزابیت کے پیشنٹ کو پھر ہم کہتے ہیں آپ نے سیب چھلکا اتار کر لینا ہے، یا سیب اکثر تو منع ہی کر دیا جاتا ہے، یا انار کی اگر ہم بات کریں وہ بھی تیزابیت کے پیشنٹ کو ہم منع کر دیتے ہیں. کیلا وہ پھل ہے جو تیزابیت کے پیشنٹ کو الاؤ ہوتا ہے بیکاز یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہے. اینڈ بہت ہی سافٹ غذا میں آتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ کچھ کھا نہیں پا رہا، دانتوں کا مسئلہ ہے یا اس نے دانتوں کا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا، یا بزرگ حضرات ہیں یا بچے ہیں، تو ان کو کیلے کا استعمال جو ہے وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے. پوٹیشیم اس کے اندر بھی موجود ہے، تو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ کیلا جو ہے وہ اپنی روٹین کا حصہ ضرور بنائے. بٹ کیلے کو کھاتے ہوئے ایک چیز کے بارے میں کیئرفل رہنا ہے، اس میں شوگر زیادہ ہے. سو جو شوگر کے پیشنٹس ہیں انہوں نے دن میں ایک آدھا کیلا ہی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہائی ان شوگر ہے کیلا. تیسرے کی بات کریں انار کی، انار تو بہت ہی ایک خوبصورت پھل بھی ہوتا ہے. وائٹامن سی کا بہت اچھا سورس ہے. وائٹامن سی ہماری قوت مدافعت بڑھاتا ہے. آج سے 3 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا ہم سارے پریشان تھے اب قوت مدافعت کا کیا کرنا ہے. راتوں رات ہی بڑھ جانی ہے قوت مدافعت. تب ہم سارے جی وائٹامن سی کی دوائیاں بھی کھا رہے ہیں. وائٹامن سی ڈائٹ کے اندر ایک حصہ بنا کے رکھیں. جیسے ابھی سے اگر آپ وائٹامن سی کھائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ قوت مدافعت بلڈ ہوگی، مائکرو لیول پہ بلڈ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات بہتر ہو جائے. سو وائٹامن سی قوت مدافعت بہتر کرے گا، اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے انار. اور ایک چیز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وائٹامن سی آئرن کی ابزارپشن بڑھا دیتا ہے. تو جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ صرف آئرن لیتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ وائٹامن سی بھی ضروری ہے تاکہ آئرن کی ابزارپشن جو ہے وہ بڑھ جائے. تو انار جو ہے وہ انڈائریکٹلی آئرن کی ابزارپشن بڑھا دیتا ہے. انڈائریکٹلی وائٹامن سی باڈی کے اندر نہیں ہے، آپ جتنا مرضی آئرن کھا لیں، اس کا پریکرسر ہی نہیں ہے آئرن کی ابزارپشن کا، تو آئرن ابزارب نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وونڈ ہیلنگ، یعنی اگر کوئی زخم لگتا ہے تو انار اس کی ہیلنگ میں بھی، یعنی وائٹامن سی جو ہے وہ اس کی ہیلنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اب اس کے بارے میں بھی ایک چیز کو لے کے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. اکثر بڑوں کو، بزرگوں کو انٹسٹائنل آبسٹرکشن ہو جاتی ہے انار کے بیج سے. یعنی اگر بزرگ افراد ہیں 65 سے ابو ایئرز آف ایج ہیں تو انہیں انار کا بیج یا تو انہیں نگلنا نہیں ہے، اگر وہ نگل رہے ہیں تو اس کو اچھے سے چبا کے نگلنا ہے، ورنہ یہ انٹسٹائنل آبسٹرکشن کر سکتا ہے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. بہت صحیح جی، کیا زبردست ابتدا آپ نے کی ہے. اور آصف محمود جا صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ذرا لوگوں کو یہ بتلائیے صاحب، یہ جو ابھی چونکہ ظاہر ہے موسمیوں کا اس وقت بڑا زبردست سیزن ہے، بڑی زبردست موسمیاں آ رہی ہیں اس وقت، اور اورنجز بھی بڑے زبردست آ رہے ہیں، اور یہ جو اپنا گریپ فروٹس ہیں جسے آپ چکوترا کہتے ہیں وہ بھی بڑا زبردست آ رہا ہے. تو ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ سیب اور انار اور کیلے کے حوالے سے بھی آپ سے کامنٹ لے لوں، لیکن ذرا ان تینوں پھلوں کے حوالے سے آپ بتائیے. ایک تو ان کے فوائد بنیادی طور پہ، آپ کی اتنی زبردست کتاب ہے دوا غذا اور شفا، اس میں آپ نے بڑا کمال لکھا ہے اس پہ. اور دوسرا اس کا جو علاج ہے، یعنی کن کن امراض میں اس کو باقاعدہ ہم یوں کہہ لیجیے کہ تدارک کے طور پہ یا دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ان 3 پھلوں کو خاص طور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب،
بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ تو آپ نے انٹرو میں ساری کر دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شافی تھے، اور انہوں نے جو ہمیں طرز زندگی بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو. آپ کے دور میں کسی بادشاہ نے آپ کے اب بہت بڑا حاذق حکیم بھیجا، تو وہ 4 دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جی یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے، یہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ میرے صحابہ کہ جب آپ کو بھوک لگے تو بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر کھانا کھایا جائے گا تو آپ کی طبیعت بالکل درست رہے گی اور آپ کی صحت بھی رہے گی. والتین والزیتون کی آپ نے بات کی. زیتون کے آئل میں اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں رکھی، جی اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. آپ دیکھیں عرب میں لوگ زیتون کا تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں ہارٹ اٹیکس بہت کم ہوتے ہیں. اور جب کووڈ آیا تو ہم نے ایک کرونا کے لیے سیرپ بنایا جس میں ہلدی، اولیو آئل اور شہد ڈالا، تو ماشاءاللہ اس سے بہت سارے مریضوں کو شفا یابی ہوئی. اور اسی طریقے سے ڈینگی کے علاج کے لیے پپیتے کے پتوں کا ہم نے جوس نکال کے استعمال کرایا، اور وہ آج تک 2012 سے استعمال ہوتا ہے. اور وہ پپیتا میں اللہ نے اتنی خاصیت رکھی ہے. میں ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بات حکیموں جیسی کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے وہ اللہ پاک نے سبزیوں میں اور پھلوں میں اتنا خزانہ کر رکھا ہے، موجود ہے کہ وہ استعمال کیے جائیں. جیسے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جیسے ہمارے غذائیہ انہوں نے بھی کہا کہ پوٹاشیم، کیلا، آڑو، ناشپاتی میں پوٹاشیم ہوتا ہے. اگر سوڈیم سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے مگر یہ کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اصل میں جنید صاحب آپ کا جو گھر کا باورچی خانہ ہے نا، یہ آپ کا گھریلو شفا خانہ ہے. وہاں لہسن پڑا ہے، لہسن کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. ہلدی اور اتنی اینٹی انفلیمیٹری ہے، ہلدی کا استعمال ہم نے کرونا میں اس کا سیرپ بنا کے کروایا تو ماشاءاللہ لوگوں کی چیسٹ ٹھیک ہو گئی، اور جو انفیکشن تھا کرونا کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے یہ پپیتے کے پھل میں اللہ پاک نے اتنی، اس کے پتوں میں اتنی شفا رکھی ہے کہ آپ پتوں کا جوس بنا کے استعمال کریں، آپ کے پلیٹلیٹس بالکل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کلام کی معذرت، اور پھر قطع کلام کی معذرت، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ موسمبی، نارنجی اور چکوترے یہ کہیں رہ نہ جائے، بس ذرا خیال رکھیے گا. جی دیکھیں موسمی آج کل موسمی، فروٹر اور اس طرح کے جو پھل آ رہے ہیں ان میں غذائیت ہے، اور اس میں وائٹامن سی آپ کو ملتا ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اور آپ کو جو فریش، تندرست و توانا رکھتا ہے، اور آپ کا پیٹ بھی صاف رہتا ہے. اسی طرح چکوترا جو ہے، چکوترا آپ کو وزن کم کرنے کے لیے اور آپ کا معدہ کے افعال درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے. اور اس کا استعمال جو ہے آپ کے نظام کو بھی درست رکھتا ہے، آپ میں قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے، اور آپ کی بھوک کو بھی بڑھاتا ہے، اور آپ کو مطلب چست بھی رکھتا ہے. اور اس طریقے سے آپ کا پیٹ کم کرنے کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے بھی چکوترے کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے. اور اسی طریقے سے جو مختلف پھل ہیں، اور ان میں اللہ پاک نے جیسے انار کا بتایا کہ انار جن لوگوں کو انیمیا ہو، جنہوں کو تھیلاسیمیا ہو، وہ انار کا باقاعدہ استعمال کریں، اس کا جوس لیں تو ان کی غذائی، خاص کر جو پریگننٹ وومن ہیں وہ انار کا استعمال کریں تو انہیں جو انیمیا ہے وہ نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے مختلف پھلوں میں، سبزیوں میں، جیسے آپ نے ساری باتیں تو خود ہی کر دی نا کہ اللہ پاک نے اتنی ان میں رکھی ہے. کدو کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کدو جو ہے آپ کی مرغوب غذا تھی. آپ کچے کدو کو کاٹ کے اگر سر پہ مالش کریں، مساج کریں تو آپ کا سر درد ختم ہو جاتا ہے. آدھے سر کے درد کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. اور
کدو کا تیل نکال کر اگر آپ استعمال کریں، آپ کو آدھے سر کا میگرین آپ کو ختم نہیں ہو رہا تو وہ آپ کا بالکل انشاءاللہ اس سے فاقہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بدہضمی ہے، آپ کو اسیڈیٹی ہو گئی ہے، آپ ادرک، سونف، پودینہ اور اس کا کاوا بنا کے استعمال کریں۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے باورچی خانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ کا باورچی خانہ آپ کا شفا خانہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو میں نے دوا غذا اور شفا کتاب لکھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دوائیوں کا استعمال ضرور کریں مگر مشورے سے کریں اور اس کے ساتھ غذائی احتیاط کو مد نظر رکھیں۔ دوا غذا شفا یہ کتاب ہے، یہ 50,000 کتاب چھپ چکی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ سے گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مجھے جو بڑی ایک اہم ترین بات، اور ظاہر ہے اس میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ آپ ہی سے میں کامنٹ کرواؤں اور آپ ہی کا ویو لوں اس پہ، کہ کھجور تو ظاہر ہے مطلب قرآن پاک میں کھجوروں کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کھجور، پھر انجیر کی تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی باقاعدہ قرآن پاک میں، اور 3۔ تو ذرا اس کی فوائد پہلے بتلائیے، اور خاص طور پہ پھر یہ بتلائیے کہ کن کن بیماریوں میں کھجوروں کو اور انجیر کو ہم خاص طور پہ جو ہے وہ دوا کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قرآن میں اس کی قسم اٹھائی ہے، اور وہ 3 سے اس کا آغاز کیا، انجیر سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب رات کو میں اس کو چیزوں کو کچھ دیکھ رہا تھا، ایک چیز کا اور اضافہ ہوا میرے نالج میں بھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کائنات میں دنیا میں بھیجا تو اس کی افادیت کے لیے سب سے پہلا درخت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا تھا وہ انجیر تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو ہیں وہ اس درخت کے جو پتے تھے اس سے اپنے سطر اور جسم کو جو ہے وہ ڈھانپا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور اس کی افادیت جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب 4 چیزوں کی قسم اٹھائی تو سب سے پہلے قسم جو ہے وہ انجیر سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا۔ اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، یہ آپ کے معدے کے لیے بہت زیادہ اصلاح کرتی ہے، یہ آپ کے جگر کے لیے بہت ہی اچھی ہے، ڈیٹاکسیفائی جو جگر نے کرنا ہے بہت ساری چیزوں کو، اس کے لیے جگر کو جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے اس کو اپ گریڈ کرتی ہے، اس کو ریجنریٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے قبض ہو اس میں بہت اچھا ہے، کانسٹیپیشن میں، اور اگر بواسیر ہو تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدیت ہے اس کے اندر، اور اگر فسچولا یا فشر کا پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی اچھا جو انجیر ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جہاں جیسے آپ نے کھجور کا ذکر کیا تو کھجور جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی چیز ہے جو انسان کی باڈی میں جا کر، ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو 3 گھنٹے خوراک آپ کے معدے کے اندر گرینڈ کرتی ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد خوراک آپ کی چھوٹی آنت میں 4 گھنٹے، پھر 5 گھنٹے بڑی آنت میں، تو 5 4 9 اور 3 12 گھنٹے آپ کے لگتے ہیں ایک ڈائجیشن سرکل مکمل ہونے میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امتوں پر روزہ جو ہے وہ فرض کیے رکھا، اور ابھی بھی وہ فرض ہے، تاکہ ہم اس میں جو ہے نا وہ وقفہ دیں۔ اگر ہم سورہ مریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو جنتی جائیں گے وہ کوئی لا یعنی بات نہیں سنیں گے جنت میں، اور انہیں ان کا رزق متواتر صبح و شام ملتا رہے گا، مطلب جنت میں بھی صبح و شام ملے گا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ ہم سارا دن کس طرح سے اوور ایٹنگ اور مطلب جو وقت آتا ہے اس میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ سر 3 ٹائم نہیں، اب تو ہم 5 ٹائم جو ہے وہ رات کو مڈ نائٹ بھی ہمارے یہاں کھجور کی بات کر رہے تھے۔ تو کھجور واحد ایسا پھل ہے کہ جیسے ہی آپ کھاتے ہیں یہ اس سے تیزی سے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی پوری باڈی میں آپ کی نس تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور بہت سپیڈ سے جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں شام کو افطاری کرتے ہیں تو اگر ہم کھجور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ایک کھجور سے روزہ رکھا جاتا رہے اور ایک کھجور سے افطار بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر جتنی غذائیت پائی جاتی ہے، اگر ہم دن میں 4 ٹائم کھانا کھا کے اور اس کو پراپر ڈائجیشن کروا کے بھی اس لیول پہ پہنچے تو شاید اتنی افادیت نہیں ملے گی جتنی صرف 1 یا 2 کھجور کھا لینے سے ہمیں پوری باڈی کو انرجی اور انرجیٹک ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اس پوائنٹ سے، اور ایک اور چیز ہے کہ کھجور لے کر اس کو اگر آپ پانی میں اس کو گھس لیں، مسل لیں اس کو پانی کے اندر جو ہے نا وہ گوٹا ٹائپ جیسے کہتے ہیں بنانا، جیسے ہم بادام کی سردائی بناتے ہیں، اس طرح صرف کھجور لیں اور اس کی پانی میں سردائی ٹائپ اس کو رگڑ لیں، تو اس کو اگر آپ پیشنٹ کو پلائیں تو وہ پیشنٹ جو نیم بے ہوشی میں ہے
اور خاص طور پہ وہ پیشنٹ جو کوما میں، اچھا، جو کوما میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ تو کچھ بھی انٹیک نہیں کر رہے ہوتے یا اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کو کوما سے باہر نکالنے کے لیے اس سے اچھی کوئی دوا اور نہیں۔ اچھا، کن کن بیماریوں میں کھجور انجیر مشترکہ طور پر بتائیں، کن کن بیماریوں میں آپ دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ سر یہ آپ لیور کے جتنے بھی مسائل ہیں، لائک اگر جائنڈس ہے، یرکان ہے یا ہیپاٹائٹس ہے، اس کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آنتوں کے السر کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے آپ کے جو جوڑوں کے امراض ہیں اس کے اندر بہترین ہے، خاص طور پہ جس کو گینٹھیا ہم کہتے ہیں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے اس کے اندر پٹھوں کے لیے، مسلز کے لیے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ وَالزَّیتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ، یعنی زیتون، کھجور اور انگور کی بات ہوئی۔ تو یہ تین چیزیں نا، لائف آرگن انسان کے اندر تین ہے، یعنی دل، جگر اور دماغ۔ تو اس پوائنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب وہ ایمبریالوجی، ہم نے جو قرآن کے اندر ایمبریالوجی ہے تخلیق انسان پہ، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 پرت اور 3 لیئرز کی بات قرآن بھی کرتا ہے، ظلمت ثلاثہ کی، کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں، بطن میں 3 پرتوں میں، 3 اندھیروں میں، 3 لیئرز میں رکھا۔ تو وہ 3 لیئرز سب سے پہلے جو ہے وہ دماغ، پھر دل اور جگر، 3 لائف آرگنز بنتے ہیں۔ پھر وہ 3 لائف آرگنز مل کر ہماری جو باڈی کی ہڈیاں ہوتی ہیں 206، ان کے اوپر گوشت یعنی مسلز، ان کے اوپر اعصاب اور ان کے اوپر غدود جو ہے وہ طے باتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیولپ کرواتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں جو لائف آرگنز ہیں ان کے والے سے والزیتون والنخیل والعناب، اگر ان 3 چیزوں کو ہی بیلنس کر لیا جائے تو ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا یہاں بھی رکھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور گفتگو کو ناظرین جاری رکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو بڑی گفتگو کرنی ہے۔ ابھی آپ کو جب وقفے سے لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو کدو شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پسندیدہ غذا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کتنا پسند فرماتے تھے، اس کے فوائد بنیادی طور پہ کیا ہیں، بیماریوں میں یعنی کن کن بیماریوں میں سے ہم باقاعدہ جو ہے اس کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کر کے علاج کر سکتے ہیں۔ پھر شلجم ہے، چقندر ہے اور کریلے ہیں، خاص طور پہ جو سبزیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر آصف جاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ بنیادی طور پہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس سے کس طرح سے ہم بیماریوں سے جو ہے وہ اپنا شفایابی پا سکتے ہیں ان سبزیوں کے استعمال سے۔ اور آخر میں پھر پیاز، ظاہر ہے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچن میں پیاز ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، دیگر سبزیاں ہیں، ان کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے معلوم کریں گے اس حوالے سے کہ یہ بتائیے کہ چونکہ کچن ان کا شعبہ ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس کا استعمال کر کے ہم کس طرح سے جو ہے بیماریوں سے شفایابی پا سکتے ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انٹرسٹنگ پروگرام ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ پھلوں اور سبزیوں سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اگین وہی بات جیسا کہ ڈاکٹر آصف جاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ہمارا کچن ہوتا ہے یہ ایکچولی شفا خانہ ہوا کرتا ہے، تو اس شفا خانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ پرابلم وہی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہماری ریسرچ ہے، نہ ایون ہمارا تیقن ہے۔ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ہزاروں روپے دے کے سیٹسفیکشن ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی کمال نعمتیں اتاری، اتنی کمال نعمتیں، آپ کو وائٹمنس چاہیے، آپ کو کاربس چاہیے، آپ کو منرلز چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ کو نشاستہ کچھ بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ان پھلوں میں اور سبزیوں میں رکھا ہوا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ہم ان باتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اب ذرا خواتین ہمارے ساتھ جڑی رہیں اور آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ذرا عائشہ صاحبہ کے پاس۔ آپ کا چونکہ شعبہ یہ کچن، ظاہر ہے اگین وہی بات، شفا خانہ کچن میں خاص طور پہ مطلب یہ جو ہمارے یہاں پیاز کا استعمال بڑا ہوتا ہے، ادرک کا استعمال بڑا ہوتا ہے، لہسن کا استعمال بڑا ہوتا ہے، تو اور ویسے دیگر سبزیاں میں چاہتا ہوں جس پہ آپ بات کرنا چاہیں، تو یہ بنیاد ہے کچن کی۔ اچھا، یہ مسالوں کے طور پہ بھی ظاہر استعمال ہوتی ہیں، لیکن اب اگین وہی بات ہے، یہ زبان کے چسکے کے لیے تو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں شفا بھی ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم نہیں جان پاتے۔ آج ذرا لوگوں کو بتائیے کن کن بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تینوں چیزیں کولیسٹرول کو مینیج کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ دیکھیے جنید صاحب، آپ نے کہا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس، آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اینڈ اگر ہم پیاز کی، پہلے ہم پیاز کی بات کر لیتے ہیں۔ پیاز سلفر کا بہت اچھا سورس ہے۔ اب سلفر آپ کی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ہیلتھ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ ایکسٹرنل ہیلتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی لیے پیاز کا پانی، ہم جانتے ہیں کہ پیاز کا پانی بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، جن لوگوں
لوگوں کا بال ہیئر فال کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے انہیں پیاز کا پانی دیا جاتا ہے. ریسرچ اس چیز کو پروف کرتی ہے اگر آپ شیمپو کے اندر پیاز کا پانی ڈال دیتے ہیں تو ہیئر گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. مطلب وہ جو بال جو بیچارے بالکل ہی میدان ہو جاتا ہے ان کے بال نہیں آتے. ہاں جی ان کے تو نہیں آتے نا. دیکھیں اگر تو بیماری ہے اگر تو بیماری ہے تو اس میں نہیں, لیکن اگر جیسے ہم فیمیلز ہیں ہمارا اکثر مسئلہ رہتا ہے جی ہمارا ہیئر فال بہت زیادہ. بہت ہلکے سے اشارہ کیا, آ جاتے ہیں ان سے پوچھوں گا میں. نہیں پوچھوں آگے آپ کی باری پہ آؤں گا میں. بیکاز ہوتا یہ پیاز اریٹیشن بڑھاتا ہے, جب اریٹیشن بڑھتی ہے بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے جس کی وجہ سے ہیئر ری گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا ہے, جتنے ہمارے میدے کے مسائل ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. تینوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ کو میدے سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے, تیزابیت ہے, آپ ان تینوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر تیزابیت ہے تو کچی تینوں چیزیں استعمال نہیں کرنی. اگر تیزابیت ہے تو آپ نے سلاد کی فارم میں پیاز نہیں کھانا, آپ نے کچا لہسن یا ادرک چبا کر نہیں کھانا. آلدو کولیسٹرول میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ, آپ صبح اٹھ کے نہار منہ 2 جوے لہسن کے یا 1 انچ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھائیں اور ساتھ نیم گرم پانی چند گھونٹ پی لیں گے تو آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ دھیرے دھیرے مینج ہونا کہتے ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے بھی بڑا کولیسٹرول, ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ان کے لیے جو ہے وہ لہسن اور ادرک دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایکولی بینیفیشل ہے. اینڈ ان دونوں چیزوں کے اندر بھی سلفر پایا جاتا ہے, وچ مینس کہ دونوں چیزیں, ہم تو انہیں بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں جو ہم ڈال رہے ہیں ہماری اسکن کے لیے بھی بہت اچھی ہو سکتی ہیں. برائڈز کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ناخن مضبوط کرنے ہیں جی آپ جو ہے وہ ادرک لہسن چھیلیں, اس سے بہتر یہ آپ ان کا استعمال کرنا ویسے شروع کر دیں. آپ کی ڈائٹ کے اندر اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یہ زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اوور آل ہیلتھ ہے, جیسے ڈائبٹیز کی اگر ہم بات کریں, تینوں چیزیں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں. اب 2 ڈفرینٹ لفظ ہیں, یعنی ہم بات کر رہے ہیں پیاز کی, ادرک کی اور لہسن. بالکل ایسے. یہ مینجمنٹ لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, نہ ادرک نہ لہسن نہ پیاز, لیکن اس کو مینج کرنے میں, شوگر ایک دفعہ ہو جائے آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, لیکن آپ شوگر کو مینج کر کے بڑی اچھی اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں اس کی مینجمنٹ میں آپ کو ہیلپ کریں گی. جو ابھی ہم ویسے تو وہی بات کہ آپ نے سارا کچھ کور کر لیا ہوا ہے, لیکن اگر ہم میں نے کچھ کور نہیں کیا بھائی, آپ لوگ بتائیے آپ لوگ. لیکن اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کریں تو بلڈ پریشر کے لیے بھی تینوں چیزیں بہت اچھی ہیں. آپ کے جو جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کو چاہیے یہ تینوں چیزیں استعمال کریں, لیکن انہوں نے بھی یہ تینوں چیزیں کچی استعمال نہیں کرنی, پکی ہوئی فارم میں استعمال کریں تاکہ یہ معدے کو ڈسٹرب نہ کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ الٹا یہ کھا کے آپ کا معدہ اتنا ڈسٹرب ہوا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو گیا. سو تینوں چیزیں اوور آل اگر ہم ایک نٹ شل میں دیکھیں تو تینوں چیزیں کولیسٹرول کے لیے, ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں, آپ کے اسکن کے لیے, بالوں کے لیے بہت اچھی ہیں, ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے بہت اچھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن کے لیے بہت اچھی. اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسرا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ بھی ہے کہ مطلب جس شہر میں جاؤں وہاں پہ جا کے اس کی پیاز جو ہے وہ ضرور استعمال کرو تاکہ آپ وہاں کی جو وبائی امراض ہیں اس سے محفوظ ہو. اچھا اب چونکہ آپ کا شعبہ ہے اور ذرا ہمیں تھوڑا کچن میں اور ذرا سروے کرائیے نا, اور جو سبزیاں پڑی ہوتی ہیں ان کے کیا کیا فوائد ہیں, بیماریوں میں کیسے اس کا مطلب استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جتنی ہماری سبزیاں ہیں, جیسے ہم کھیرے کی بات کر لیتے ہیں, کھیرا ایک ایسا پھل ہے جو ایسی سبزی ہے جو راؤنڈ دا ایئر ہمارے پاس کہیں نہ کہیں اویلیبل ہی ہوتا ہے. کھیرے کی بات کریں تو وہ واٹر کا بہت اچھا سورس ہے. جن لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا سردیوں میں جن لوگوں کو پانی پینا یاد نہیں رہتا, ان کے لیے وہ پانی پی نہیں سکتے, وہ پانی کھانا شروع کر دیں, یعنی وہ کھیرے کا استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کچن ہے اس میں ٹماٹر اویلیبل ہوتا ہے. ٹماٹر ہوتا ہے بنائی کے لیے بہت اچھا ہے. وائٹامن اے, وائٹامن سی کا بہت اچھا سورس ہے. وائٹامن اے ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اینڈ ٹماٹر کی اگر ہم بات کریں, اس کی چٹنی بنا کر اگر آپ استعمال کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں معدے کے لیے بھی بہت اچھی ہے, ڈائجیشن کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اینڈ اس کا جو فلیور ہے وہ آرٹیفیشل جو ہم کیچپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ایک تو اس سے بہتر ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیتا, لیکن آپ نے اس پہ نمک کا استعمال ہرگز نہیں کرنا. اچھا وہ جو ویٹ لاس کے لیے لوگ عموماً کھیرے میں مطلب پانی ڈال کے اور وہ پودینے میں پانی ڈال کے استعمال کرتے ہیں, وہ کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں ہم بات کریں گے سائنس کی, اور الٹا ایک ریسرچ پوری قوم لگی ہوئی ہے اس چکر کے اندر, رات کو کھیرے بھگو دیتے ہیں, وہ بوتل میں لے کے پورے دن گھوم رہے ہوتے ہیں پودینے لے کے. سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کوئی, اور الٹا ایک ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم ہرے پتے بلینڈ کر کے پی رہے ہیں اس سے کڈنی پہ آکزلیٹ سٹریس ہو رہا ہے. اچھا اب
چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے, یہ بھی ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہرے پتے ہیں اگر ہم انہیں کچی فارم میں کھاتے ہیں ان میں آکزلیٹ زیادہ ہے, 70% زیادہ ہے, جیسے پالک, ساگ, آئس برگ, کیبج وغیرہ. لیکن اگر ہم انہیں ہلکا سا اسٹیم کر لیتے ہیں یا سوتے کر لیتے ہیں یا ہلکا سا پکا لیتے ہیں تو وہ آکزلیٹ سٹریس 70% کم ہو جاتا ہے, جس کے بعد یہ کڈنی کے لیے بہتر ہے. جب ہم انہیں را فارم میں لیتے ہیں اور بہت زیادہ, دیکھیں نا جب آپ اسموودی بنا رہے ہیں آپ بہت زیادہ 5-6 پتے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور پھر وہ ایسے باڈی کے اندر جاتے ہیں بیکاز آپ نے ان کو سارا بلینڈ کیا ہوا ہے. تو کچی سبزیاں جو لوگ کھاتے ہیں نارملی, آپ کو پتا ہے لوگ مطلب ڈائٹیشینز جو ہیں وہ تو پلان دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے ویٹ لاس کرنے کے لیے کچی سبزیاں کھائیں. کچی سبزیاں بہت اچھی ہیں لیکن ہرے پتے کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہو سکے تھوڑا سا سیلیڈ میں تو ہرے پتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں. ہاں دیکھیں اگر ہم ویسے اوور آل سیلیڈ کی بات کریں نا, کیبج کی اگر ہم بات کریں ایک پتا میکسیمم ہم ڈال لیں گے میکسیمم, لیکن جب ہم اسموودی بنانے پہ آتے ہیں 5-6 پتے ہم ڈال کے پھر اسے بلینڈ بھی کر دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا فائبر جو ہے وہ توڑ دیا, وہ تیزی سے ڈائجسٹ ہوگا باڈی کے اندر. اب باقاعدہ امریکہ اور انگلینڈ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ہمارے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ پلیز ڈائٹیشینز اس چیز کو سمجھیں اینڈ یوٹیوبرز اینڈ انفلوئنسرز اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ ہرے پتے کی ریکمینڈ کر دیتے ہو, ایسی ماسز کو ریکمینڈ کر دیتے ہو, کڈنی کے فیلڈ کڈنی کے اتنے کیسز آ رہے ہیں لوگوں کے. ہاں جی, آکزلیٹ سٹریس کی وجہ سے. دوسرا تھائرائڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہرے پتے گوائٹروجینک ہیں. گوائٹروجینک سے مراد یہ ہائپو تھائرائڈ. بہت سارے لوگ بروکلی اسٹیم کر کے وہ چبا کے تو وہ تھائرائڈ کرا لیتے ہیں, تو زیادہ نہیں استعمال کریں. بڑی خطرناک بات. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, ڈاکٹر آصف جہاں صاحب, سبزیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کریلے کا جو سیزن آنے والا ہے ان قریب, شلجم, چکندر, یہ سارے وہ پھل ہیں جو عموماً ہمارے یہاں ظاہر سوری اپنا سبزیاں ہیں جو ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا عام گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ شلجم کا, چکندر کا اور کریلوں کا, یہ ذرا اس کے فوائد بھی بتائیے, اور کیا یہ بیماریوں میں بھی کہیں استعمال ہو سکتے ہیں, ذرا یہ بھی بتلائیے. دیکھیں شلگم جو ہے بہت اچھی مرغوب ڈش ہے اور اس میں کیلشیم, فاسفورس اور پروٹین اور وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں, اور یہ پیٹ کے افعال کو, آپ کے نظام کو درست رکھتا ہے اور قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے. اور کریلا جو ہے, کریلا کڑوا تو ضرور ہوتا ہے مگر کریلا ایک ایسی چیز ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. خاص کر ڈائبٹیز میں بہت سارے ایویڈنسز ہیں کہ کریلے کا استعمال بہت مفید ہے, اور کیلا آپ کے نظام کو بھی درست رکھتا ہے اور قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے, اور اس میں بہت سے منرلز بھی موجود ہیں جو باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں. اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ میتھی جو ہے, میتھی کے پتے میں اللہ پاک نے اینٹی ڈائبیٹک پراپرٹیز رکھی ہیں. میتھی کے پتوں کی انچھنے آٹے کے ساتھ آپ روٹی بنا کے اگر صبح استعمال کریں, جیسے مسی روٹی ہوتی ہے, تو آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے. اس کا ہم نے بہت سارے لوگوں کو استعمال کروایا. تو یہ میتھی کے ساتھ, میتھی کی روٹی آپ تازہ پتے مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور خشک پتے بھی, آپ کسور کی میتھی بہت مشہور ہے اور وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, مگر تازہ پتوں کے ساتھ انچھنا آٹا لے کے صبح آپ ناشتے میں ایک روٹی استعمال کر لیں. اور پھر ایک اور بات بتاؤں, ایک مزے کی چیز آپ کے کچن میں موجود ہے, وہ ہے دار چینی. دار چینی میں اللہ تعالیٰ نے دار چینی میں اتنی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ دار چینی اگر آپ استعمال کریں, اس کا کاوا بنا کے استعمال کریں, آپ کو اگر پیشاب آنے میں رکاوٹ ہے یا پروٹین یوریا کنٹرول نہیں ہو رہا, تو آپ کا وہ جو دال چینی اور شہد کا کاوا بنا کے آپ استعمال کریں گے, آپ کا پروٹین یوریا بھی کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کا جو پیشاب میں رکاوٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ دال چینی کا کاوا جو ہے یہ گردے میں پتھری کو بھی توڑنے کے لیے یہ بھی بڑا مفید ہے. اور اسی طریقے سے کریلا کا بتایا, کریلا میں بھی اینٹی ڈائبیٹک پراپرٹیز ہے. میتھی کا استعمال جو ڈائبیٹک ہیں وہ ضرور کریں, اور انشاءاللہ آپ کا اس سے جو ہے آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہوگی. اور باقی ساری سبزیوں میں پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں. اچھا, کھجور کی آپ نے بات کی, کھجور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو بندہ 7 مدینہ کی کھجوروں میں سے 7 کھجوریں کھائے تو وہ زہر اور جادو کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، اور دل کے دورے کے لیے خاص کر مدینہ کی کھجوریں جو ہیں اور اس کو روکنے کے لیے بہت مفید ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت مفید ہیں۔ تو یہ سارا خزانہ ہے، قوت ہے اس میں۔ آپ دوا سے پہلے اگر غذائی احتیاط کو مد نظر رکھیں، کدو کی آپ نے بات کی، کدو ایسی امیزنگ سبزی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب غذا تھی۔ بالکل صحیح۔ کبھی اس کو کاشیں کاٹ کے کھا رہے ہیں، کبھی کچا استعمال کر رہے ہیں، کبھی اس کا سوپ بنا کے استعمال کر رہے ہیں۔ کدو کا سوپ آپ صبح شام اگر آپ استعمال کریں تو ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ بڑا مفید ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، اور میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے کو آپ ذرا آگے بڑھائیے۔ ایک تو کدو شریف کی بات ہوئی، صحیح جی، آپ چونکہ ایز ہربلسٹ جو ہے وہ کدو شریف کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم کن بیماریوں کے حوالے سے اس سبزی کو خاص طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ٹوٹیلٹی میں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، اور ظاہر ہے وہ تھوڑا سا سوال کا ہم کینوس ذرا بڑھا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں، آج کل آپ دیکھیے ینگسٹرز کے اندر جو ہے وہ سبزیاں کھانے کا رجحان جو ہے بہت کم ہو گیا ہے۔ یا تو کوئی ڈائٹیشین جو ہے مطلب محترمہ جیسی کوئی خاتون ہمیں بتا دیں کہ جی یہ پلان کرنا ہے تو ہم سبزیاں ضرور کھا لیں گے، ویسے وہ جو ہے مرغوب غذا بنانا، مرغوب غذا ہم نہیں بناتے۔ پھلوں کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ ہی تو میں ایک اوور ویو چاہ رہا ہوں آپ سے کدو شریف کے ساتھ جو آپ بات کریں، اوور ویو کہ پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال کس حد تک زندگی میں ہمیں کرنا چاہیے، اور کس طرح سے ہم پھر بیماریوں سے انشاءاللہ بچ پائیں گے، ذرا یہ بھی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کدو ہے اس کو اگر آپ سالن میں تو ہم لے ہی رہے ہیں، اگر فرض کریں کہ آپ اس کدو کو ایک چھوٹے سائز کا کدو لیں اور اس کو اوپر اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ کاٹ دیں، اور نیچے جو ایک نشان ہوتا ہے چھوٹا سا وہ کٹ کر دیں، اور باقی اس کو دھو کر آپ اس کو موٹا موٹا کاٹ لیں، اور اس کو 1 گلاس دودھ میں ڈال کر اگر آپ اس کو شیک کر کے کدو کا ملک شیک آپ آنے والے مہمانوں کو اپنے کدو کا ملک شیک، جی کدو کا ملک شیک کمال کی چیز دیکھیں، یہ بھی چونکی ہے اور بغیر بتائے اگر آپ کسی کو پلائیں، ایک دفعہ پلائیں تو وہ کہے گا کہ دل مانگے مور والی بات کرے گا کہ پھر مجھے اور دیں۔ یہ میں پروگرام کے بعد آپ سے سمجھوں گا جی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2-4 دفعہ اگر اس نے پی لیا نا آپ سے تو وہ آپ سے ہر دفعہ پوچھے گا کہ یار اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ اچھا، چونکہ آپ نے بغیر بتائے پلانا ہے۔ ویسے کسی کو آپ کہیں گے نا جی آپ کو کدو کا ملک شیک پلائیں تو وہ منہ بنائے گا جیسے ہم لوگ ویسے بھی سبزی میں یا گھروں میں بچے نہیں کھاتے۔ آپ بغیر بتائے کسی کو پلائیں اور پھر وہ بار بار انٹیک کرے گا، پیے گا، پھر وہ ریسپی تک پوچھے گا کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کیا فوائد ہیں یہ بتائیے۔ فوائد اس کی یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ واہ۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی سٹریس، ٹینشن اور جو آپ کی ڈپریشن ہے اس کو کلیئر کرتا ہے۔ یہ تو پھر پوری قوم کو پینا چاہیے اس کا مطلب۔ بالکل پوری قوم کو، اس وقت 25 کروڑ لوگوں کو پینا چاہیے۔ وہی بات ہے نا جو ہم لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہم کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنک اور انرجی ڈرنکس کی طرف چلے گئے اور اس سے جا کر ہم اپنے کڈنی فیلئر اور بے شمار مسائل اس سے پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، کدو شریف تو سرکار کی سنت ہے، سنت کے اعتبار سے پیے نا اس کو۔ اسی طرح سے آپ کے السر ہے، آنتوں کا السر ہے، اس میں یا بلیڈنگ ہوتی ہے کوئی، یا پائلز کا ایشو ہے، بواسیر وغیرہ کا، تو اس کے لیے بھی کدو جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اندر انٹرنل بلیڈنگ کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی ہو رہی ہو، خون رس رہا ہو، ایون دو کہ کینسر کے پیشنٹس تک ہیں کہ جن کے اندر بلیڈنگ رس رہی ہوتی ہے، خون نا ناسور زخم بن جاتے ہیں اور ان سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایون تو اگر اس کا مطلب پھر یہ ہو کہ اگر شوگر کے پیشنٹ جن کو کٹ وٹ لگ جاتا ہے پھر مشکل ہوتی ہے ہیل ہونے میں، تو ان کے لیے پھر اس کا مطلب کدو بہترین ہوا، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایون اگر آپ کے سکن کے اوپر جو سکن سورائسز ہے، اگر آپ اس کے اوپر کدو جو ہے اس کی مالش کریں تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بہت اچھا ہے۔ کدو کا پانی نکال کر اگر آپ ناک میں ٹپکائیں تو جو ہمارے نکسیر آ رہی ہوتی ہے، خون آ رہا ہوتا ہے نا، نکسیر پھوٹنا ناک سے، اس کے لیے بہترین دوا ہے کہ آپ کا خون رک جاتا ہے۔ ایسے ہی تو سرکار علیہ السلام جو ہے وہ پیالے کے اندر کدو شریف نہیں تلاش کر رہے تھے، ایسے ہی وہ گوشت کے ٹکڑے چھوڑ کر کدو شریف کے جو ٹکڑے وہ اللہ فرمایا کرتے ہیں۔ واہ، اور بتائیے۔ اسی طرح سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ سر کے بال جو ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ آپ پیاز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ کہ آپ پیاز کا پانی لے لیں اور سرکے میں شامل کر کے اس کے ساتھ سر پہ مساج کریں تو بال واپس آ جاتے ہیں، جس کی روٹس نیچے ہوتی ہیں۔
وہ سارے بال واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, گروتھ ہوتی ہے. دوسری بات ابھی جو بات ہوئی نا کہ شوگر کی ہم مینجمنٹ کے والے سے بات, شوگر کو صرف مینج ہی نہیں کرتے رہنا, شوگر جو ہے یا کوئی بھی مرض جو ہے وہ ٹریٹیبل ہے. ہم صرف مینجمنٹ کے چکر میں پوری قوم کو ہم نے لگا دیا ہوا ہے. تمام بیماریاں جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے, بے شک, اور اس کی موجود ہے. لیکن ہم جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کیلوریز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کم کیلوریز پر زیادہ کیلوریز نقصان دہ ہیں. یہ وہی گورے کی تھیوری ہے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایلوپیتھک سسٹم ہمیں کہاں سے کہاں دھکیل کر لے گیا انسانیت کو, اسی طرح سے کیلوریز. بات یہ ہے کہ جو پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈالتا ہے کیا وہ جہاز میں ڈالیں تو جہاز جو ہے وہ رن وے پہ دوڑ سکے گا؟ فلائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل صحیح. ہمیں کیلوریز, اچھی کیلوریز لینی ہے. ہمیں کسی دور میں یہ کہا گیا کہ کیلوریز کم لیں, یعنی جو برائلر مرغی ہے یہ کھائیں, اس میں کم کیلوریز ہیں, اور جو آپ مٹن لیں گے یا بیف لیں گے اس کے اندر کیلوریز زیادہ ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرغی کم کیلوریز پہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہوتی تو اس انسان کو بیماریاں دے رہی ہے. اس پوائنٹ. دوسری بات جو کھیرے کی ہوئی, کھیرا یہ ہے کہ موسم کے مطابق دیکھنا ہے. اب یہ جو 12 مہینے کھیرا آ رہا ہے نا, یہ کھیرا نہیں ہے, یہ صرف پانی ہے اور یہ بے شمار بیماریاں پیدا کرتا ہے. جو ہمارا وہ دیسی کھیرا تھا جو اپنے ایک سیزن میں آتا ہے. سبزیوں کو بھی سیزنل پوائنٹ سے دیکھنا ہے کہ ہم جس سبزی جس سیزن کی ہے اس کے مطابق اس کو لیں. سیزن کہتے ہیں کہ سیزن کا پھل اور سبزی ضرور کھانی چاہیے. جی بالکل ضرور کھانی چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن اگر سیزن کے آؤٹ آف سیزن آ رہی ہے سبزی تو اس کو بالکل نہیں لینا چاہیے, وہ بیماری پیدا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آصف جہاں صاحب, آخر میں آپ, ایک سوال میرے ذہن میں آیا آپ کے بارے میں. یہ میں نے سنا کہ آپ نے لقوے کے مریض کا جو ہے باقاعدہ علاج کیا, جیسے فالج کا مریض کہتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے کہ میرے خیال سے پہلا کوئی علاج آپ کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کروایا وہ کیا تھا بیسکلی؟ دیکھیں وہ لقوہ جو فالج کا ہے, لقوے کی بیماری کے لیے مختلف جو ہے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں, میڈیکل میں ایلوپیتھک میں بھی تجویز کی جاتی ہیں, مگر اس میں وہ ہم نے استعمال کروائیں پیشنٹس کو, خاص کر کبوتر کا گوشت اس میں بہت مفید ہے. اچھا. اور پھر ہم نے سبزیاں بھی استعمال کرائیں, اور جی تو اس میں کدو کی سبزی جو ہے اور کدو کا سوپ جو ہے وہ بہت مفید ہے. اور پھر کدو کے تیل سے مالش کی جائے تو اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے اس میں. اور پھر مختلف ایکسرسائزز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں پھر لقوہ جو ہے نا ایکسرسائزز کرنے سے بھی اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس میں مزید مطلب لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ مثال کے طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اگر فالج ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جی دیکھیں جی, ایک تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا علاج کا پراپر نہ کرنا چاہیے کہ لقوہ فالج کا اٹیک کس وجہ سے ہوا ہے, اور اگر بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کا علاج ہو, اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے, کیونکہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے ڈائبٹیز ہے تو تیسرا پھر فالج ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد علاج کریں. اور میں آپ کو اولیو آئل کی ایک بتاؤں کہ اگر کسی کو کرونک کانسٹیپیشن ہے تو وہ صبح نہار منہ اگر 2 چمچ اولیو آئل کے لے لے تو وہ کرونک کانسٹیپیشن وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اولیو آئل جو ہے وہ رات سوتے وقت بھی جو ہے اگر آپ گرم دودھ میں 1 آدھ چمچہ ڈال کے پی لیں تو یہ بھی مطلب افاقہ کرتا, مطلب یہ فائدہ دیتا ہے یہ جسم کو؟ یہ بھی بہت افاقہ کرتا ہے جی, کہ رات کو آپ اولیو آئل لے لیں یا صبح نہار منہ لے لیں تو آپ کی کرونک کانسٹیپیشن دور ہو جاتی ہے. انجیر کے بارے میں یہاں بات کہ انجیر کے اگر آپ خشک انجیر کے 4 دانے پانی میں بھگو کے رکھ لیں اور صبح وہ 4 دانے کھا لیں اور وہ پانی بھی ساتھ ہی پی لیں تو آپ کی کرونک کانسٹیپیشن کے لیے یہ بھی بہت مفید نسخہ ہے. اور ایک اور چیز ذرا یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی کشمش ہے, کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت مفید ہے, خاص طور پہ مطلب اگر آپ کمزوری ہے آپ کے جسم کے اندر, توانائی نہیں ہے, تو اگر وہی رات آپ بھگو کے اگر سو جائیں اور صبح جو ہے اپنا وہ پی لیں تو بڑا فائدہ دیتی ہے. ہاں جی, کشمش بھی بہت فائدہ مند ہے, اس میں بہت سارے منرلز بھی ہیں, فاسفورس اور کیلشیم بھی ہے. یہ اعصابی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے. اعصابی کمزوری کے لیے, آپ کی دماغی تقویت کے لیے یہ بہت مفید ہے جی.
بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے, بڑی زبردست گفتگو رہی ناظرین, اور اس طرح کے میرا خیال ہے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے. ہم کوشش کریں گے گائے بگائے جو ہے, بلکہ آپ کی لائیو کالز بھی اس میں جو ہے شامل ہونی چاہیے. میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں آپ کی پرابلمس کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے ہوں, اور پھر آپ کو سجیسٹ کیا جائے باقاعدہ کہ ان بیماریوں کے علاج جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں کی روشنی میں ہم کیسے دے سکتے ہیں آپ کو. بہرحال کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. نظر کی سلامتی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ سے پانی بہتا ہو, آنکھ کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیر ہو 1100 بار پڑھ کر آنکھ پر دم کرے, آنکھ پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم بھی کرے گا اور ہر تکلیف سے انشاءاللہ آنکھ محفوظ بھی ہو جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو, کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اس کھانے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے. اگر کھانا کھا کر نماز ادا کی جائے تو وہ کھانا اپنی اصل جگہ تک پہنچ جاتا ہے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے, یوٹیوب سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آپ وہاں موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ, لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا, خاص طور پہ غزہ کی پٹی پر رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو. مل کے ذرا نعرہ لگائیں گے پاکستان کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.